Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بھائی سوال پوچھا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی نامحرم سے بے تکلف ہو کر کانفیڈنس سے بات کرتی ہے تو لوگ اسے پڑھا لکھا اور قابل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے۔ اللہ میاں نے خواتین کو مردوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی ضرورت کی بات ہو تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، وہ گھبراتے ہوئے تھوڑی کرے گی، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ تو کانفیڈنس ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن فری ہونا یہ بری چیز ہے۔ فری بس اپنے میاں کے ساتھ ہوا کریں۔ کیا کسی نامحرم کے ساتھ نظر کی حفاظت کرتے ہوئے کرکٹ یا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ یار مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیوں کھیلیں گے بھائی؟ کتنی نظر کی حفاظت کرو گے؟ کھمبے سے لگ جاؤ گے، جائز نہیں ہے بھائی۔ اب مردوں میں کھیلو جا کے یار۔ ویسے بھی آدمی زنانیوں میں اچھا، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا، یہ بچپن میں سنتے تھے ہم۔ پہلے تو مس گیدرنگ کا رواج ہی نہیں تھا، جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے مردوں کا الگ ہوتا خواتین کا الگ، یہ تو اب شروع ہوئی ہے۔ تو کوئی مرد اگر خواتین کے جو ہے وہ تمبو میں گھس جاتا تھا نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے، کیا بھائی بالکل ہی بے شرم آدمی ہے، عورتوں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، زنانہ۔ تو مرد مردوں میں اچھا لگتا ہے، مرد کی نیچر ہی نہیں ہے عورتوں میں جا کے بیٹھنا، سمجھ رہے ہو؟ اس کو شرم آتی ہے اس سے، ویسے ہی برا لگتا ہے۔ تو اس لیے آدمی بنو آدمی۔ بچوں لڑکا بھی اگر لڑکیوں میں زیادہ کھیل رہا ہے نا اس کی کلاس لو، اس لیے کہ جو بچہ لڑکا لڑکیوں میں کھیل رہا ہے وہ اپنی نیچر پہ نہیں ہے، وہ لڑکیوں میں وہ کھیل رہا ہے، آپا آپا کھیل رہا ہے، گڑیا گڈا کھیل رہا ہے۔ وہ لڑکوں سے بولو بھائی تو جا کے فٹ بال کھیل باہر جا کے، ٹھیک ہے نا، لڑکوں میں کھیل، بنٹے کھیل، مارم پیٹی کھیل، تجھ پہ یہ کھیل اچھے لگتے ہیں، یہ لڑکیوں کے کھیل ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہمارے والدین ہمارے بھائی اس چیز کی بڑی نگرانی کرتے تھے، بچپن والدین اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ لڑکا لڑکیوں میں تو نہیں کھیل رہا، تو وہ چاہتے تھے بھائی لڑکوں میں جا کے کھیلو۔ تو بچپن سے ہی لڑکیوں میں اور کو ایجوکیشن میں وہ زنانی طبیعت کے پیدا، زنانی سمجھتے ہیں، لیڈیز پن پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں، وہ پھر ٹھرکی بنتا ہے، ہر وقت گھسا رہے گا عورتوں میں، شادی نہیں کرے گا وہ۔ آپ سمجھتے ہو کہ وہ 4 شادیاں کرے گا، 4 شادیاں آدمیوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا، بندوں کا کام ہے، آدمیوں کا جو مرد ہوتے ہیں۔ اور جو عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ٹھرکی، یہ مرد نہیں ہوتے، ان میں زنانہ پن ہوتا ہے، ہر وقت عورتوں میں گھسنے کا شوق۔ مرد دوسری شادی تو آدمی کا، بیٹھے ہوئے ابھی ان کے سسر بولیں گے ابھی سے ہمارے دامادوں کو خراب کر رہا ہے، بالکل نہیں کرنی چاہیے بھائی، آپ لوگ اپنے ابھی فی الحال آرام سے۔ اسی محفل میں اگر وہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی، دلہن سے جا کے پہلے دن ہی بول دیں آج میں 4 شادی میں بیان سن کے آیا ہوں، پتہ چلا، تو وہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ میں ابھی فی الحال اس کو پھر ہم اچھا بھائی سارا موضوع کے اس کو کہتے ہیں کام کا بیڑا غرق کرنا نا، ابھی میں نے بیان میں کہا تھا اس کو کہتے ہیں موضوع کا کیا کر دیا، بیڑا غرق۔ اچھا بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے مجھے حضرت سے بیعت کروا دیں۔ بھائی جائیں، ان کے وہ کون سا علاقہ ہے ان کا، وہ مشہور جگہ ہے یار، تلمبا، ہاں وہاں جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں۔ کیا فضائل اعمال میں شرک ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تمہارے تبلیغ والے جو 4 مہینے یا چلا یا سے روزہ لگاتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تبلیغ کرنا ثابت ہے، تبلیغ کا طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ جہازوں میں تبلیغ کرنا کہیں سے ثابت ہے بھائی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک تو جہاز میں بیٹھ کے ملیشیا گئے، وہاں جا کے ایک باقاعدہ ہوٹل بک کرایا، پھر وہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے یہ طریقہ تو نبی سے ثابت نہیں ہے، تو تبلیغ ثابت ہے، طریقہ آپ کا اپنا ہوگا۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت ہر زمانے میں چینج ہوتی ہے، ابھی جیسے 4 شادیوں کا ٹاپک اس مجلس میں چھیڑنا یہ حکمت کے خلاف ہے، صحیح ہے نا؟ وہ تو ہر چیز حکمت سے اچھی ہوتی ہے نا، چھیڑ بھی دیا۔ اور اچھا بھائی فضائل اعمال میں شرک ہے، بکواس کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ فضائل اعمال میں توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ جو کرامتیں ہیں ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
گزارش عرض ہے، میرے بچے اور میری بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا بند ہے۔ اگر میں بہنوئی کے گھر جاتا ہوں تو بچے ناراض ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، جبکہ سب کو سمجھاتا ہوں کوئی نہیں مانتا، میرے بچوں کی بھی غلطی ہے۔ کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے؟ بچوں میں اور بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے۔ کس کی بہنوں میں؟ یعنی بچوں کی بہنوں میں، یعنی ان کے بچوں میں ابا کی بہنوں سے ناراضی چل رہی ہے۔ ابا کی بہنیں پھوپھیاں ہوتی ہیں، ماں کی جگہ ہوتی ہیں، ناراضی کا محل ہے ہی نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے سے ناراض ہو، چھوٹے کو بڑے سے ناراض ہونے کا آپشن بولو بھائی ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی تو ناراضی کا وہی غلط ہے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناانصافی کر دی ہوگی، تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا تعلق تھوڑا ریزرو رہ لو۔ ایک روایت میں نے سنی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے، تو جمعرات کا دن تھا، حضرت ابو ہریرہ اس میں وعظ کیا کرتے تھے کہیں کوفہ میں یا بصرہ میں۔ تو وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے، تو توبہ کر لو جو بھی رشتہ داری توڑنے والا ہے۔ تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی، ناراضی تھی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے؟ نحوست طاری ہوتی ہے، پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا، تو میں گیا ہوں اپنی پھوپھی کو منا کے آیا ہوں میں۔ تو اس لیے آپ کے بچوں کو چاہیے، پھوپھی سے اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، منا لو یار، ماں کی جگہ ہے بھائی۔ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے، تو ٹی وی ڈراموں میں عدم برداشت سکھایا جا رہا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہدیہ دیا کرو کیش کی شکل میں، پیسے، سمجھ رہے ہو؟ پھوپھی کو 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دو، دیکھو پھوپھی کا اسٹائل آپ سے بات کرنے کا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے پھوپھی مالدار ہو، 5,000 کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن پیسہ بولتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تبھی تو اللہ نے بار بار پیسہ خرچ کرنے کا قرآن میں حکم دیا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو ماموں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ پھوپھی کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ خالہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ، تو بھانجوں کو بھتیجوں کو چاہیے پیسے ویسے دیں، تو دیکھو پھر ان کا سلوک ایک دم، آپ کی غیبتیں ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ، اچھائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے پیسے نہیں دیتے آج کل لوگ، کنجوس۔ مفتی صاحب جمعے کے دن دعائیں کی قبولیت کے لمحات کون سے ہیں؟ بعض حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا تو جس میں دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس میں اور بھی رائے ہیں۔ مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے، پھر فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، والدین کو ستانا، قتل کرنا، سود کھانا، داڑھی کاٹنا، یہ بھی اس میں داخل ہے معذرت کے ساتھ، اور یتیم کا مال کھانا، وراثت نہ دینا بہنوں کو۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ۔ رمضان کا روزہ جان کر چھوڑ دینا، حج فرض ہے پھر بھی نہ کرنا، اور رشتہ داری توڑنا۔ 1 سال سے بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہے، کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار، 1 سال گزر جاتا ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ناراض ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا، سال بہت عرصہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو، یعنی غلطی اس بھائی کی تھی نا، آپ نے فرمایا پھر بھی تم جوڑو، فرمایا میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے، یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا، اب وہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے۔ تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے بولو بھائی ایک بڑا گناہ ہے۔ تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے، جوڑنا ثواب بھی ہے، اور جڑتی کیسے ہے؟ روکڑا، بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے، بہن کو پیسے، لفافے میں پیسے، پیسے کم بخت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روکڑا خرچ کرو، سمجھ رہے ہو؟
لفافے وہ دولہا وولہا کے جو چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتا, وہ سب کو پتہ ہے رشوت ہے. وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا, تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیے تھے تو چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے 500 روپے دیے تھے, تو ہمارے بچہ پیدا ہو تو 1000 تو وہ دیں گے, تو ہم نے ان کو 5000 دیے تھے تو ہمیں. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہدیہ. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کم بخت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, ہمارے ایک پیدا ہوا تھا, 5000 لفافے میں ملے تھے, اس کم بخت کے ایک پیدا ہوا, ہم نے بھی 5000 دے دیے, کم بخت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے.